ایک لڑکی ہے اس پر جنات کا اثر ہے، اذان ہو یا نہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے سورۃ البقرہ گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اس کے اوپر چھڑکیں اور گھر میں بھی چھڑکیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ یو کے میں رہتے ہیں تو اگر آپ لون لیں گے قسطوں پہ مکان کے لیے تو لازمی بات ہے وہ سود کے بغیر تو نہیں دیں گے، تو سود جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کافر ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں، اس لیے بہتر ہے کہ سود نہ لیں، دوستوں سے قرضہ لے کے بنا لیں۔ میں نے منت مانی تھی کہ میری بہن بیمار ہے، اگر شفا ہو گئی میں روزہ رکھوں گی، وہ فوت ہو گئی تو اب روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو روزہ تو تب رکھنا تھا آپ نے جب اس کو شفا ہوتی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اصل طریقہ پڑھنے کا اس کا یہ ہے کہ اول آخر درود شریف، اس کے بعد یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے پانی کے ڈول پر دم کر لیں، وہی پانی وہ پیتی رہے، جب وہ ختم ہو تو پھر پڑھے۔ ایک عورت اس کی عمر 42 سال ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتی، نوکری بھی کرنا نہیں چاہتی، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، عبادت قبر کوئی اس وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، نہ کرے شادی، اس کی مرضی ہے۔ عدت کس بات کی؟ اگر خامند فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر طلاق وغیرہ ہے تو پھر عدت 3 مہینے۔ عدت کے دوران عورت نہ سرما لگائے، نہ میک اپ کرے، نہ سنگار کرے۔ ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس کی عدت 40 دن ہے، انہوں نے غلط فتویٰ دیا۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض سے پاک ہوگی، پھر جا کے عدت پوری ہوگی، اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی۔ یہ 40 دن والی عدت مولوی صاحب نے خود نکالی ہوگی، یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بیچارہ، ورنہ کوئی اور آگے نہ لے جائے، میں پہلے اپنا حق بنا لوں، ادھر پوری ہوگی چلو نکاح کر لو، چاہے زنا ہوتا رہے ساری زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا، تم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا، تو اس لیے آپ کے پاس سند تو ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جنت میں خاندان، باپ ہے، ماں ہے، ہاں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا، امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دی، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی، تم اپنا نام رکھو گے 420۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ سنوارو۔ میں نے ویزا لیا میڈیکل کا، میڈیکل فیل ہو گیا، میں نے رشوت دے کر میڈیکل پاس۔ بہرحال اگر رشوت دی ہے، رشوت دینا گناہ ہے، اگر میڈیکل پاس کر لیا پھر ٹھیک ہے، لیکن جیلی سند ہے تو پھر تنخواہ حرام ہے۔ ایک خاتون جو تھی الیکٹریسٹی سے زخمی ہوئی، خون نکل آیا، اس نے اپنی چادر پہ تیمم کیا، عمرہ میقات سے باندھا تھا مکمل کیا۔ حرم کے ارد گرد اکثر حمام بند ہوتے ہیں، حرم میں وضو خانے کا پتہ نہیں تھا، بہرحال وہ تیمم نہیں کر سکتی تھی۔ حرم کے اندر بھی وضو کی جگہ موجود ہے، پانی موجود ہے، جب پانی ہو پھر تیمم نہیں ہوتا۔ رکوع اور سجدے میں سبحان رب العظیم حمدہ، سبحان رب الاعلیٰ بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور نے یہی فرمایا ہے کہ جب یہ آیت اتری نا سبح بسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو، اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ، حضور نے اجعلوها فی سجودکم، اس میں سجدے میں پڑھا کرو۔ اگر شوہر بچوں کے خرچ بھی نہیں دیتا، عورت خود نوکری کر کے بچوں پہ خرچ کرتی ہے، تو ایسی عورت مزید بچے پیدا کرنے سے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ ہاں ڈال سکتی ہے۔ میں اسکول کی ٹیچر ہوں، بیوہ ہوں، میری عدت کے درمیان اگر اسکول نہ جاؤں نکال دیں گے، مجبوری ہے تو بس جائیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ www.darsequran.com